الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ ہجر کی آیت 67 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ سورہ کے مخاطبین وہی قریش ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پروردگار کا قانون، جزا و سزا کا قانون روبہ عمل ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے جن قوموں کی طرف پیغمبر آئے ان کا انجام کیا ہوا اسے سامنے رکھو، اور بار بار یہ مطالبہ نہ کرو کہ فرشتے اتارے جائیں، ہم اسی صورت میں مانیں گے۔ یہ مطالبہ ہے، پیچھے نقل ہو چکا، اسی کو سامنے رکھ کر یہ سرگزشت سنائی جا رہی ہے۔ قرآن مجید نے اپنے عام طریقے کے مطابق نتیجہ سامنے رکھ دیا، اب تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں۔ فرمایا وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ۔ ظاہر ہے کہ اتنی بات نظم کلام کی بنیاد پر مقدر ہوگی کہ اس سے پہلے یہ ہوا کہ لڑکوں کو لوط کے گھر آتے دیکھ کر، یعنی انجام بیان کر دیا، اب اس سے پہلے کیا واقعات ہوئے اس کو قرآن مجید سامنے لا رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ لڑکوں کو لوط کے گھر آتے دیکھ کر شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، سورہ ہود میں یہ واقعہ جس ترتیب سے سنایا گیا ہے، قرآن مجید مختلف صورتوں میں یہ واقعہ بیان کرتا ہے، اس میں سورہ ہود کا بیان ترتیب کے ساتھ ہے۔ یہاں انجام پہلے بیان کر دیا ہے، واقعے کی تفصیلات کو مؤخر کر دیا ہے، وہاں ترتیب سے ہے۔ سورہ ہود میں یہ واقعہ جس ترتیب سے سنایا گیا ہے اس سے واضح ہے کہ بدمعاشوں کے حملے سے پہلے حضرت لوط اس بات سے واقف نہ تھے کہ ان کے مہمان در حقیقت فرشتے ہیں۔ اس سے پیچھے بیان ہو چکا کہ سیدنا ابراہیم کو بھی پہلے مرحلے میں یہ احساس نہیں ہوا۔ انہوں نے یہی خیال کیا کہ قبائلی زندگی میں جیسے مسافر آ جاتے ہیں، مہمان آئے ہیں، اور اپنی روایتی مہمان نوازی کے پیش نظر انہوں نے ایک بچڑا ذبح کیا اور اس کو پکا کے پیش کر دیا۔ جب دیکھا کہ ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو اس وقت انہیں تشویش ہوئی اور پھر انہوں نے سوالات کیے۔ ان کو بھی پہلے مرحلے میں یہ احساس نہیں ہوا، چنانچہ اس فطری ترتیب کے لحاظ سے وہ اس وقت تک تو یہی سمجھ رہے تھے کہ مہمان ہیں، آ گئے ہیں۔ حضرت لوط اس بات سے واقف نہ تھے کہ ان کے مہمان در حقیقت فرشتے ہیں۔ یہی ترتیب واقعات کی فطری ترتیب ہے، یعنی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اجنبی لوگ آئیں گے تو پہلے مرحلے میں تو یہی خیال کیا جائے گا کہ کہیں راہ چلتے ہوئے سفر کے دوران میں مسافروں کو ضرورت پڑی ہے کہ وہ کہیں قیام کر لیں، اور اس زمانے میں یہ بہت ہوتا تھا، لوگ آتے رہتے تھے۔ یہی ترتیب واقعات کی فطری ترتیب ہے، اس لیے کہ لوط علیہ السلام
اگر ان کی حقیقت سے واقف ہو چکے ہوتے تو اس فریاد و فغاں کی ضرورت نہیں تھی جس کا ذکر آگے ہوا ہے. یعنی ان کو اپنے مہمانوں کی عزت آبرو کو بچانے کے لیے قوم سے جو کچھ کہنا پڑا وہ اگر پہلے جان چکے ہوتے کہ یہ فرشتے ہیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یعنی پھر تو معلوم ہو جاتا کہ یہ تو آسمان کے فرستادے ہیں، ان کو کوئی کیوں ہاتھ لگائے گا، اور لگائے گا تو کس انجام کو پہنچے گا. پھر ان کو کوئی فکر مندی ہو نہیں سکتی تھی. لیکن وہ چونکہ اس سے واقف نہیں تھے تو آگے ذکر آئے گا کہ وہ کس قدر پریشان ہو گئے، قوم کے اوباشوں کے حملے کے نتیجے میں خود ان پر کیا گزری، کس کس طریقے سے انہوں نے ان سے فریاد اور فغاں کی کہ وہ ان کے مہمانوں کی فضیحت نہ کریں. اس لیے کہ لوط علیہ السلام اگر ان کی حقیقت سے واقف ہو چکے ہوتے تو اس فریاد و فغاں کی ضرورت نہیں تھی جس کا ذکر آگے ہوا ہے. لیکن قرآن نے یہاں حملے کی رودات کو مؤخر کر دیا ہے. یعنی مہمان آئے، مہمانوں کے بارے میں کچھ تردد نہیں ہوا، اتنی دیر میں بستی کے لوگ حملہ آور ہو گئے اور انہوں نے تقاضا شروع کر دیا کہ یہ مہمان ہمارے حوالے کیے جائیں. اس وقت تک لوط علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں اور اس قوم کے لیے عذاب لے کے آئے ہیں، یہ ان کے علم میں نہیں تھا. چنانچہ انہوں نے فریاد بھی کی، فغاں بھی کی، اپنی طرف سے ان کو بچانے کی کوشش بھی کی. جو کچھ ایک شریف النفس انسان کر سکتا ہے وہ سب کر گزرے. اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے، وہ آگے ذکر آ جائے گا. لیکن قرآن مجید نے یہ کیا کہ حملے کی اس رودات کو مؤخر کر دیا اور نتیجہ پہلے بیان کر دیا. یہی ترتیب ہم سورہ نوح میں دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی تو بتا دیا کہ دعا قبول ہوئی اور یہ انجام ہے. اس کے بعد پھر تفصیلات واضح کی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جس پہلو کو نمایاں کرنا مقصود ہے وہ فرشتوں کا آنا ہے. یہ کیوں کیا قرآن نے؟ اس لیے کیا کہ جس سوال کی بنیاد پر یہ سرگزشت سنائی جا رہی ہے وہ سوال یہ تھا کہ تم ہمارے درمیان سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہو اور ہمیں بتا رہے ہو کہ میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں. اگر خدا نے بھیجنا ہی تھا تو فرشتے بھیجتا، ہم بھی دیکھ لیتے. اور پھر بار بار کہتے ہو کہ تم پر عذاب آ جائے گا اور تمہارے ساتھ یہ ہوگا اور تمہارے ساتھ وہ ہوگا. قوم کے اس مطالبے کے جواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتے آتے ہیں تو پھر اس طرح آتے ہیں. وہ جب آئیں گے تو حجاب اٹھا دیے جائیں گے، وہ جب آئیں گے تو فیصلہ سنا دیا جائے گا. تو اس لیے یہ کیا مطالبہ کر رہے ہو؟ یہاں سے یہ سرگزشت اس سورہ میں نظم کے لحاظ سے آئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جس پہلو کو نمایاں کرنا مقصود ہے وہ فرشتوں کا آنا ہے تاکہ مخاطبین یہ جان لیں کہ ان کے مطالبے پر فرشتے آ گئے تو ان کے لیے کیا لے کر آئیں گے. وہ فرشتوں کے آنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اگر یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا تو نتیجہ کیا نکلے گا. اس لیے یہ تقدیم و تاخیر کی ہے. یعنی نتیجہ پہلے، فرشتوں کو آنے کا نتیجہ کیا ہوگا اس کو پہلے بیان کر دیا ہے، اور سرگزشت کا وہ حصہ جو اس کا باعث بنا ہے اس کو مؤخر کر دیا ہے. اس طرح کی تقدیم و تاخیر کی مثالیں قرآن کے بعض دوسرے مقامات میں بھی ہیں. تو فرمایا کہ شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے. یعنی کیا مہمانوں کے آنے کی کہ ہمیں میزبانی کا موقع ملے گا. آگے سے معلوم ہوگا کہ وہ قوم اپنی بدکاری میں اس جگہ تک پہنچ چکی تھی کہ خوب رو لڑکوں کا آنا گویا ان کے لیے دعوت تھا. چنانچہ وہ ٹوٹ پڑے. اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح کی بیماری جب عام ہو جائے، یہاں تک کہ وہ مجلسوں میں زیر بحث آ جائے، اس کی کلب بن جائیں، اس میں لوگ برملا اظہار کریں، اپنے تعلقات بیان کریں اور ان کو اپنی بڑی کامیابیاں سمجھیں، جیسے کہ ہم قدیم یونان میں دیکھتے ہیں یا بعض اور جگہوں پر، تو پھر معاملہ کہاں چلا جاتا ہے.
تو میں نے حاشیہ لکھا ہے کہ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ بد اخلاقی کی کس انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ اگر انسان فطرت پر بھی ہو تب بھی وہ کسی گھر میں خواتین کو آتے دیکھ کر یا اجنبی مہمانوں کو آتے دیکھ کر اپنے فطری تقاضے سے بھی یہاں تک نہیں پہنچتا، لیکن وہ پہنچ گئے یہاں تک۔ لوگ بد اخلاقی کی کس انتہا کو پہنچ چکے تھے؟ لوط علیہ السلام جیسا مقدس انسان اور معلم اخلاق ہے، جس کے گھر پر یہ اس لیے خوشیاں مناتے ہوئے پہنچ گئے ہیں کہ انہیں کچھ خوبرو لڑکے ان کے گھر جاتے ہوئے نظر آ گئے، جن سے یہ اپنی ہوس کی پیاس بجھا سکتے ہیں۔ تو فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان بنا دیا تاکہ قوم میں جس بد اخلاقی کو عذاب کا باعث بنایا جا رہا ہے وہ بالکل مشہود ہو کر سامنے آ جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ایسے ہی نہیں ہوا، یہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ مختلف قوموں کے جرائم قرآن مجید نے بیان کیے ہیں جن کی طرف پیغمبر آئے اور پھر ان پر عذاب آ گیا۔ اس میں ان کے ہاں یہ بیماری آخری حد کو پہنچی ہوئی ہے۔ قوم شعیب کا ذکر آگے آئے گا، ان کے ہاں ناپ تول میں کمی، لوگوں کے ساتھ بدلیانتی، خرید و فروخت میں دھوکہ اور فریب، اور اسی طرح سے مسافر لوگ جو اپنا مال تجارت لے کے آئیں، راستے سے گزرے ان کو لوٹ لینا، یہ بیماری بہت عام ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ہر قوم کے ساتھ ہے۔ تو الگ الگ جرائم ہیں جن میں قومیں مبتلا ہوتی ہیں اور بعض اوقات وہ اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے وہ بیان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جن قوموں کی طرف رسولوں کی بعثت ہوتی ہے ان پر چونکہ دنیا میں حجت تمام ہو جاتی ہے، تو ان جرائم کے، یعنی جرائم یہی ہے، اگر ناپ تول میں کمی کا جرم اس انتہا کو پہنچ گیا ہے، یہ بد اخلاقی اس انتہا کو پہنچ گئی ہے، تو سزا تو اسی کی ہے، لیکن یہ دی کب جائے گی؟ جب اللہ کے پیغمبر کی طرف سے حجت پوری ہو جائے گی، تو ان پر پھر ایک متعین مدت کی مہلت کے بعد عذاب آ جاتا ہے۔ اور جن قوموں کی طرف رسولوں کی بعثت نہیں ہوئی اور جیسے کہ اب قیامت تک نہیں ہوگی، ان کے لیے طبعی ہلاکت ہے، یعنی ان کی بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں یہاں تک کہ پھر وہ دنیا سے یا تو ختم ہو جاتی ہیں اور یا محکوم محض ہو کر رہ جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان دو لفظوں میں دونوں چیزوں کا تعبیر کیا ہے کہ قیامت تک دو چیزیں ہم کریں گے، قومیں ایک ترتیب سے دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوتی رہیں گی، دو کام کریں گے، مہلکوہا اور معذبوہا، یعنی یا وہ طبعی ہلاکت تک پہنچ جائیں گی ایک کے بعد دوسری، اور یا پھر ہم پیغمبر کو مبعوث کریں گے، اتمام حجت کریں گے اور اس کے بعد عذاب نازل کر دیں گے۔ تو دو ہی صورتیں قوموں کے ساتھ ہوتی ہیں، دو ہی صورتیں ہو رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ان لوگوں نے کیا کہ شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دنیا میں انسان ہمیشہ سے ایک ہی طرح کے رہے ہیں۔ چنانچہ قدیم ترین تہذیبوں میں وہ جرائم جو اب کبھی پریشان کر دیتے ہیں یا وہ چیزیں جو انسانوں کے لیے اب بڑی عجیب سی لگتی ہیں وہ ہوتی رہی ہیں۔ یونان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کے شاعر، ان کے ادیب جس طریقے سے ان چیزوں کو بہت نمایاں کر کے بیان کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو اس کی علامت بن گئے ہیں، جیسے ان کی مشہور شاعرہ سیفو ہے یا اور بعض لوگ ہیں، تو یہ عام چیز ہے۔ یعنی دنیا کی تہذیبوں میں جرائم اسی طریقے سے نمایاں ہوتے رہتے ہیں۔ لوگ پہلے کسی چیز کو ایک خاص فلسفے کے ذریعے سے قابل قبول بناتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کا شیوع ہونا شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بارے میں جو انسان میں ایک جھجک یا حیا رکھی گئی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ تہذیب اور فیشن بن جاتا ہے۔ تو یہ چیز کوئی ایسی قابل تعجب نہیں ہے، مختلف قوموں میں یہ چیز ہوتی رہی ہے۔ اس وقت پھر اس کا شیوع ہو رہا ہے،
تو اس میں بعض اوقات لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، وہی کام کرنا چاہیے جو ہمیشہ سے اللہ کے پیغمبروں نے کیا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں اس استدلال کو واضح کیا جائے جس پر اللہ کے پیغمبروں کے دین کی ہدایت مبنی ہے، وہی طریقہ ہے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں۔ باقی رہی اللہ کی گرفت یا اللہ کا عذاب، تو اس کا قانون یہی ہے کہ پیغمبر آئے اور اس کے بعد وہ حجت تمام کرے، ورنہ یہ سب معاملات آخرت کے لیے معلق ہیں، ان کا فیصلہ وہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ خوشیاں مناتے ہوئے آپ پہنچے۔ اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، لوط علیہ السلام کو بہت پریشانی لاحق ہوئی، انہیں اندازہ تھا کہ ان کی قوم کہاں تک جا چکی ہوئی ہے، یہ لڑکے جس درجے کے خوبرو ہیں یہ بالکل ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ خود بھی ایک لحاظ سے تنہا ہی ہو چکے تھے، اگرچہ قوم تھی اور قوم کی ایک عصبیت ہوتی ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جس میں قوم ہی کے لوگ پیغمبر کے درپے آزار ہوتے، یہاں تک کہ اس کی جان کے لاگو ہو جاتے ہیں۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی ہوا، آخری مرحلے میں قوم کے سرداروں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم ان کو ختم کر دیں گے، تو انہوں نے بہت دردمندی کے ساتھ یہ کہا کہ ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون۔ لوط نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، اس لیے میری فضیحت نہ کرو، یعنی میرے لیے بڑی تکلیف کی بات ہوگی، ان مہمانوں کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ۔ انہوں نے اپنی قوم سے فریاد کی اور کہا کہ واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا کہیں گے لوگ، یعنی میں اپنے مہمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ حضرت لوط نے یہ ان لوگوں کو نہایت مؤثر انداز میں اپنی عزت و آبرو کا واسطہ اور خوف خدا کا حوالہ دے کر بدمعاشی سے روکنے کی کوشش کی، یعنی انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو اپیل کی کہ خدا کے بندو تمہارے اندر ہر چیز ختم ہو گئی، یہ میرے مہمان ہیں، ان مہمانوں کے معاملے میں مجھے اس طرح رسوا کرو گے۔ یہ معلوم ہے کہ قبائلی زندگی میں مہمان کی عزت آبرو، اس کی حفاظت، یہ کتنی غیر معمولی چیز ہے، تاہم قوم بالکل بے مہار ہو کے ٹوٹ پڑی یا اس کے کچھ اوباش آ گئے۔ یہ میرے مہمان ہیں اس لیے میری فضیحت نہ کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، وہ بولے کیا ہم نے تمہیں باہر کے سب لوگوں سے روک نہیں دیا تھا؟ یعنی کس بات سے روک دیا تھا کہ ان کے اور ہمارے درمیان رکاوٹ نہ بنا کرو، یعنی باہر سے لوگ آ جاتے تھے اور یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسی طریقے سے اگر ان کو پسند آ جائیں تو ان کی ہوس کا نشانہ بن جاتے تھے، جس طرح کہ ہمیں ام القریٰ کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ لوگ حج کے لیے آتے، عمرے کے لیے آتے اور لٹ جاتے تھے، یعنی قریش کے لوگوں کے سامنے وہ فریاد و فغاں کرتے لیکن کوئی اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح ان لوگوں کا معاملہ بھی تھا، یہ جس معاملے میں بے لگام تھے یہ اس کا اظہار کرتے، اور باقی قومیں جس طریقے سے مہمانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مکے کے شرفاء نے معاہدہ کیا اس معاملے میں کہ اس طرح کا اگر کوئی حادثہ ہوگا تو ہم سب مل کر اس شخص کی مدد کریں گے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا۔ اور خود بعد میں رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ بعثت سے پہلے جو چیز پسند تھی وہ یہی معاہدہ تھا، اور یہ بھی فرمایا کہ آج بھی مجھے اگر دعوت دی جائے اس طرح کے کسی معاہدے میں شرکت کے لیے تو میں ضرور شریک ہوں گا۔ اس میں یہی کیا جاتا تھا کہ جب یہ لوگ کسی کا مال خرید لیتے پھر اس کو ادا نہیں کرتے تھے یا اور اس طرح کا معاملہ کرتے یا اس کا مال ہتھیانے کا کوئی حربہ اختیار کرتے تو چند شرفاء مل کے چلے جاتے اور جا کر اس شخص کا مال اس کو دلوا دیتے تھے۔ یہ معاہدہ بہت شہرت رکھتا ہے اور تاریخ میں اس کا ذکر آتا ہے، یہ بعثت سے پہلے کا ہے، نبوت سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض دوسرے شرفاء اس میں شریک تھے۔ تو بعد میں بھی حضور نے اس کا ذکر کیا اور اس معاہدے کی بڑی تحسین کی۔ اسی طرح کا معاملہ مہمانوں سے متعلق یا دوسرے لوگوں کے بارے میں
ہر جگہ ہوتا ہے، جو باہر سے آئے لوگ ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، یہ سب معاملات، لیکن ان اوباشوں کا حال یہ ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں اس سے پہلے بھی اس چیز سے روک دیا تھا کہ جب باہر کے لوگ آئیں اور ہم اس طریقے سے ان کو گھیرنے کی کوشش کریں تو تم درمیان میں رکاوٹ نہ بنا کرو۔ یہ بات ہم پہلے تمہیں کہہ چکے ہیں، یعنی گویا انہوں نے اپنی پرانی روش کے بارے میں متنبہ کیا کہ دیکھیے یہ ہمارا حق ہے، ہم تو اسی طریقے سے آنے والوں کو اگر چاہیں گے تو بے آبرو کریں گے۔ اس وقت آپ مہمان کر کے ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے آپ باقی لوگوں کے بارے میں بھی یہی کہتے رہے ہیں اور ان کی طرف بھی ہاتھ بڑھانے سے ہمیں روکتے رہے ہیں، اور ہم نے تمہیں الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ اس طرح کی حرکت نہ کیا کرو۔ یہ مطلب ہے اس جملے کا۔ وہ بولے کیا ہم نے تمہیں باہر کے سب لوگوں سے روک نہیں دیا تھا کہ ان کے اور ہمارے درمیان رکاوٹ نہ بنا کرو، درمیان میں مت آیا کرو۔ اسی طرح کی بات مکے کے لوگوں نے بھی اپنے ان اکابر اشراف سے کہی کہ یہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے تو ہمارا رزق بند کر دیا آپ نے۔ تو جب لوگ اللہ تعالیٰ کے حدود کو پامال کرنے کا فیصلہ کر لیں اور حدود سے تجاوز کر جائیں تو اس وقت پھر اس طرح کی اخلاقیات وجود میں آ جاتی ہے۔ میں نے اس پر حاشیہ لکھا ہے، یعنی اس جملے کی وضاحت میں، یعنی باہر سے آنے والوں کو ہم ماریں، لوٹیں یا ان کی آبرو ریزی کریں، تم اس میں رکاوٹ نہ بنا کرو۔ ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا کہ یہ کام تمہیں نہیں کرنا۔ لوط علیہ السلام ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی انہیں ان سب باتوں سے روکتے رہے ہوں گے، اور انہوں نے آپ کو اور آپ کے پیرووں کو دھمکیاں دی ہوں گی کہ ہماری بدمعاشیوں میں اس طرح کی رکاوٹیں پیدا کر کے تم ہماری بستی میں نہیں رہ سکو گے۔ یہ ان لوگوں نے اسی کا حوالہ دیا ہے کہ ہم تو اس سے پہلے بھی تمہیں بتا چکے ہیں ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنا کرو۔ اولم ننہک عن العالمین، وہ بولے کہ ہم نے تمہیں باہر کے سب لوگوں سے روک نہیں دیا تھا کہ ان کے اور ہمارے درمیان رکاوٹ نہ بنا کرو۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین۔ اس جملے میں ظاہر ہے کہ ایک پوری داستان پوشیدہ ہے۔ قرآن تو بہت ایجاز کے ساتھ بات کو نقل کرتا ہے ایک آدھ جملے میں، لیکن تکرار ہوئی ہوگی، بات ہوئی ہوگی، یہاں تک کہ وہ بالکل عاجز ہو گئے، وہ کسی طرح باز نہیں آ رہے تھے۔ تو لوط نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ یہ وہ آخری بات تھی جو وہ کہہ سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے مہمانوں کے بارے میں اس طرح رسوا نہ کرو۔ اس پر میں نے لکھا ہے حضرت لوط کی طرف سے یہ ان اوباشوں کے لیے کیا کوئی پیشکش تھی؟ استاد امام لکھتے ہیں یہ حضرت لوط کی طرف سے کوئی پیشکش نہیں تھی، بلکہ یہ اپنی قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ان کی آخری تدبیر تھی۔ اگر ان لوگوں کے اندر اخلاقی حس کی کوئی رمق بھی ہوتی تو وہ سوچ سکتے تھے کہ ایک یہ شخص ہے جو اپنے مہمانوں کی عزت بچانے کے لیے اپنی عزت تک خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے، اور ایک ہم ہیں کہ اس کی اور اس کے مہمانوں کی عزت کے درپے ہیں۔ یعنی ایک کردار کے مقابلے میں دوسرا کردار یہ رکھ کے شرم دلانا مقصود تھا۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح ایک اعلیٰ کردار کا آدمی دوسرے کی جان یا آبرو بچانے کے لیے اپنی جان اور اپنے وقار کو خطرے میں ڈال دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس محل کی بات ہے یہ، اس کو اس کے صحیح مقام پر سمجھنا چاہیے، یہ منطقی بات نہیں ہے۔ لوط نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ تیری جان کی قسم ہے لوط، اس وقت یہ اپنی سرمستی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ گویا آسمان بول اٹھا اس موقع کے اوپر کہ لوط تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ باز آ جائیں گے اس کے نتیجے میں؟ ان کے ہاں شرم، حیا، روایات، ہر چیز ختم ہو چکی ہے۔ یہ اس جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں پھر انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، اس کے سامنے ہر چیز ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اور کیا دل نواز انداز ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جب ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو آسمان سے آواز آ گئی، تیری جان کی قسم ہے لوط، اس وقت یہ اپنی سرمستی میں اندھے ہو رہے ہیں، یہ نہیں سمجھیں گے، یہ نہیں مانیں گے، یہ کسی بات کو نہیں سنیں گے۔ تو فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ،
ہم نے لوط کو تسلی دی، پھر دن نکلتے ہی ان کو ہماری ڈانٹ نے آ پکڑا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور ہم نے وہ بستی اوپر تلے کر ڈالی اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس کی تفصیلات دوسری صورتوں میں بیان ہوئی ہیں، اور یہاں پر بھی پہلے واضح کر دیا کہ پھر فرشتوں نے اپنا تعارف کرا دیا۔ جیسے ہی بات یہاں پہنچ گئی تو انہوں نے پھر لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ بالکل فکر مند نہ ہوں، ہماری حفاظت کے معاملے میں آپ کو کسی تردد کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ان سے ہم نمٹ لیں گے، آپ اطمینان کیجیے۔ اور پھر انہوں نے بتا بھی دیا کہ اب آپ کے لیے تھوڑا سا وقت ہے، اس میں رخت سفر باندھ لیجیے، یہ آپ کی بیوی بھی انہی لوگوں میں رہ جائے گی، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ چند لوگ آپ کے اہل و عیال میں آپ کے ساتھ نکلیں گے۔ جب آپ اس بستی سے نکلیں تو پیچھے پیچھے چلیں تاکہ کوئی رہ نہ جائے، آپ دیکھتے رہیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ اس بستی سے اب ہر طرح کا لگاؤ انس ختم ہو گیا، یہ معاملات ہمیشہ کے لیے منقطع ہوئے۔ آپ کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی گئی ہے، جہاں حکم دیا ہے وہاں آپ پہنچ جائیں۔ یہ سب باتیں اس سے پہلے قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں۔ چنانچہ یہاں پھر ان کو نہیں دہرایا اور فرمایا کہ ہم نے لوط کو تسلی دی، اور پھر اس کے بعد یہ سب معاملات ہوئے، یعنی فرشتوں نے اپنا تعارف کرا دیا، بات اس طرح ختم ہو گئی۔ اور دن نکلتے ہی صبح کے قریب ان کو ہماری ڈانٹ نے آ پکڑا۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ اس عذاب کی تعبیر ہے جو قوم لوط پر بھیجا گیا۔ قرآن مجید جب قوموں کے عذاب کا ذکر کرتا ہے تو اس میں دو طریقے اختیار کرتا ہے، یعنی کبھی کیا ہوا اس کو بیان کرتا ہے، مثال کے طور پر زلزلہ آیا ہے، طوفان باد و باراں اٹھا ہے، سائیکلونی ہوا چلی ہے، یا سردی اس درجے کو پہنچ گئی ہے کہ جس کے بعد ہر چیز ختم ہو کر رہ گئی، یہ تو گویا طبعی اسباب ہے۔ اور کبھی کبھی وہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے اس کے لیے الفاظ لاتا ہے، تو یہاں پر یہ لفظ اس کے لحاظ سے لایا گیا ہے، ڈانٹ۔ تو میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ اس عذاب کی تعبیر ہے جو قوم لوط پر بھیجا گیا، باد تند کے ساتھ۔ جب تیز ہوا چلتی ہے، سائیکلونی ہوا، باد تند کے ساتھ اس میں رعد و برق کی کڑک اور چمک بھی تھی، بجلیاں چمک رہی ہوتی ہے، بادل گرج رہے ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آسمان گر پڑے گا لوگوں پر۔ اس وجہ سے یہ لفظ اس کے لیے نہایت موزوں استعمال ہوا ہے، یعنی جو نتیجہ تھا اس کا، کیسے وہ عذاب لوگوں کے سر پر ٹوٹ پڑا، اس کو صیحہ یا ڈانٹ سے تعبیر کیا ہے۔ تو فرمایا کہ فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا، اور ہم نے وہ بستی اوپر تلے کر ڈالی، یعنی اس شدت کے ساتھ وہ باد تند چلی، ایسے باد و باراں کا طوفان آیا کہ اس نے گویا پوری بستی کو الٹ کر رکھ دیا، اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش کر دی۔ دائیں بائیں سے جو کچھ مٹی پتھر ہوتا ہے وہ سائیکلونی ہوا اٹھا لاتی ہے، عام طور پر اس کو حاسب اور صاف کہتے ہیں عربی زبان میں، اور پھر وہ پوری بستی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح کے طوفان آتے ہیں اس طرح کے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا صورت اس کی ہوتی ہے۔ ہم نے تو ایک ہی مرتبہ اپنے سامنے دیکھا جب لاہور سے 25-26 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی سے یہ طوفان گزرا ہے، یہ غالباً 80 کی دہائی کی بات ہے۔ میں چونکہ اسی جگہ مقیم بھی تھا تو یہ مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب وہ طوفان گزرا ہے تو جو پختہ چھتیں ہیں وہ اس نے اٹھا کر بعض اوقات 2-2 فرلانگ کے فاصلے پر پھینک دی۔ جو لوگ سو رہے تھے چارپائیوں کے اوپر، ان کی چارپائیاں کھیتوں میں ان سمیت ملیں، یہ صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو وہ گویا ایک چھوٹی سی بستی میں معاملہ ہوا، یہاں پر بھی اسی طرح کی صورت ہو گئی اور بستی اوپر تلے کر ڈالی اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، بے شک اس سرگزشت میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہوں، بصیرت حاصل کرنا چاہیں، ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد یہ سرگزشت جن کو سنائی گئی ہے
ان کو کہا ہے وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، یہ بستی یعنی لوط کی قوم کی بستی، یہ سدوم ہے، عمورہ اور سدوم کے نام آتے ہیں اس کے لیے، یہ بستی ایک عام گزرگاہ پر واقع ہے، یعنی تمہارے راستے ہی میں ہے، دیکھنا چاہو تو جا کر دیکھ لو یہ کیا بستی ہے۔ تو پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس کو بھی میں نے واضح کیا ہے کہ پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کی قومیں بالعموم پتھر برسانے والی آندھی سے تباہ کی گئی ہیں، بالعموم ایسا ہی ہوا ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ اسے حاسب سے تعبیر کیا ہے، یہ اسی کا بیان ہے۔ تو قوم لوط پر بھی جو عذاب آیا وہ اس طرح سے آیا۔ اب یہ فرمایا ہے کہ یہ بستی کہیں دور نہیں ہے، یہ تمہاری عام گزرگاہ پر واقع ہے۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے کہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں حجاز اور شام کے تجارتی راستے پر واقع تھیں، یعنی حجاز سے شام کی طرف جو تجارتی شاہراہ جاتی ہے اس پر یہ واقع ہیں۔ دونوں ملکوں کے تجارتی قافلوں کے لیے یہ راستہ عام گزرگاہ تھا، گزرتے تھے لوگ وہاں سے، قافلے لے کر جاتے تھے۔ اس سے قافلے گزرتے تو لوگ تباہی کے ان آثار کو دیکھتے تھے جو اس علاقے میں آج بھی نمایاں ہیں، اب بھی لوگ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں جہاں یہ تباہی آئی۔ تو فرمایا کہ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے بھی بڑی نشانی ہے، یعنی قریش کو تو متوجہ کیا تھا، مسلمانوں کو بھی آخر میں متوجہ کیا۔ چنانچہ میں نے حاشیہ لکھا ہے کہ قریش مکہ کے بعد اب یہ اہل ایمان کو بھی متوجہ کیا ہے کہ وہ بھی اگر چاہیں تو ان آثار میں اپنے دشمنوں کا مستقبل دیکھ سکتے ہیں، لہٰذا مطمئن رہیں، بالآخر وہی کامیاب ہوں گے اور ان کے دشمن اس طرح پامال ہو جائیں گے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔